آج کی حکومت اس ملک میں ایسی کوشش کر رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان اس سے متاثر ہو جائیں، نقصان میں آ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اسلام کے اندر انٹرفیئر کریں، مداخلت کریں، یہ ان کی کوشش ہے اور جاری ہے۔ ابھی تازہ ترین ان کی کوشش یہ ہے وقف بل۔ وقف اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے، جیسے زکوٰۃ اگر پوری ادا کی جائے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، اسی طرح وقف بھی ہے۔ اور آج سے نہیں، جب سے اسلام ہے اس وقت سے آج تک لوگ اپنی ملکیت عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتے رہے۔ مسجدیں وقف ہیں، لوگ مدارس کے لیے زمینیں وقف کرتے ہیں، لوگ اسلامی اصولوں پر چلنے کے لیے جو سہولتیں چاہیے لوگوں نے اس کے لیے زمینیں وقف کی، پراپرٹی جائیداد وقف کی کہ اس کی آمدنی سے یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آج ہندوستان میں 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ لوگوں نے وقف کی، اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی اور جائیداد اللہ کو سپرد کر دے، اللہ کی ملکیت میں دے دے، اپنا اختیار اپنی ملکیت ختم کر دے، تو یہ وقف ہے۔ وقف علی اللہ، اللہ پر وقف۔ اور پھر قیامت تک کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور جب کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو کوئی اسے بیچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی آدمی بیچنے کی کوشش کرے تو کوئی اسے خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچنے والا اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ آدمی وہی چیز بیچنے کا حق رکھتا ہے جس کا مالک ہو۔ وقف کی پراپرٹی اللہ کی ملکیت ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے اسے بیچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بیچنے کی کوشش کرے تو خریدنا جائز نہیں ہے۔ آج کی حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ وقف کی افادیت ختم ہو جائے، اس کی حیثیت متاثر ہو جائے، بدل جائے۔ شریعت نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ جس شخص نے وقف کیا ہے واقف کی منشا کے مطابق ہی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ قیامت تک آنے والے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ واقف کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف وقف کا استعمال کرے۔ جیسے یہ جگہ اگر مسجد کے لیے وقف ہے تو یہ جگہ مسجد ہی رہے گی، قیامت تک اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں، جیسے بابری مسجد، آج آپ نے طاقت کے بلبوتے پر اور قانون کا جس طرح سہارا لے کر کے آپ نے مسجد ہڑپ کی، غیر قانونی طریقے سے اسے توڑا، آج وہاں پر آپ نے مندر بنا لیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جگہ مسجد ہے، مسجد رہے گی، قیامت تک مسجد رہے گی، اس کی حیثیت نہیں بدلے گی۔ آپ چاہے وہاں مندر بنا لو، پوجا کر لو، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جگہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور کل بھی مسجد رہے گی۔ اس کا غلط استعمال تمہیں لے ڈوبے گا، اور تم نے طاقت کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو یہ تمہارا یہ جرم تمہاری قوم کو بھی لے ڈوبے گا۔ تم نے ہم سے نہیں، اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کی، اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ نے ابھی لوک سبھا کے الیکشن میں دیکھ لیا، سارا ہندوستان بھی جیت لیتے تو کوئی، ہار جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، ایودھیا تو نہیں ہارتے نا۔ آپ دیکھ لو، جہاں رام مندر بنایا وہیں پر ہار گئے۔ موٹی سی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ قدرت سے ٹکرا رہے ہو، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو وقف کی
جو واقف کی منشا ہے کہ میں یہ جگہ وقف کر رہا ہوں اور اس کا استعمال اس طرح ہوگا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں وقف ایکٹ نہیں تھا۔ ملکوں کی آزادی کے بعد سے جمعیت علماء مسلسل کوشش کرتی رہی، اللہ مغفرت کرے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، راجیہ سبھا کے ممبر تھے، پوری کوشش کر کے وقف 1995 بنوایا۔ عالم تھے اور معمولی عالم نہیں تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے جو علم دیا تھا اس کے مطابق وقف کو سمجھتے تھے۔ جو وقف ایکٹ بنوایا وہ اوقاف کی حفاظت کے لیے بنوایا۔ آج موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف کا فیصلہ کہ یہ جگہ وقف کی ہے، اس کا کیا استعمال ہوگا، وقف ہے نہیں ہے، یہ اختیار کلیکٹر کو دیا ہے۔ کل کلیکٹر صاحب بول دیں گے یہ جامع مسجد وقف نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو خالی کر دیں گے اور یہاں کوئی سرکاری کلیکٹر صاحب کا آفس بن جائے گا؟ یعنی اندھیر نگری، اسلام کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور اسلامی احکامات کو کیسے بدلا جائے، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اوقاف سے لوگوں کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ زکوٰۃ سے کوئی مسلمان ننگا بھوکا نہیں رہے گا اور اوقاف سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آج اگر پوری وقف کی املاک حکومت مسلمانوں کو دے دے تو ہمیں سرکار کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے اوقاف سے اتنی آمدنی ہوگی کہ اپنے بچوں کی تمام تر تعلیمات کا خرچ ہم اٹھا سکیں گے۔ اسکالرشپ کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے پاس اتنا ہوگا کہ ہم دوسروں کو دینے کی حیثیت اور پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن پورے ملک پر آدھے سے زیادہ اوقاف پر سرکار کا قبضہ ہے، اور اوقاف میں جو لوگ آتے ہیں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ خرد و برد کرتا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اگر اوقاف کی پوری املاک مسلمانوں کو دے دی جائے تو ہمارے بچوں کی شادی بیاہ ہو، تعلیم ہو، روزگار ہو، ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ ہم کو مدد کے لیے سرکار کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، نہ لاڈلی بہنا اسکیموں کی ہمیں کوئی ضرورت ہوگی اور نہ لاڈلے بھیا کی ہم کو کوئی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس خود اتنا ہوگا کہ ہم سرکاروں کو دیں گے کہ تم کو لگے تو ہم سے لے لو۔ تو آج اس ملک میں نفرت کا جو ماحول بنایا گیا ہے اور جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں تازہ ترین واقعہ یہ وقف بل کا ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران، ان میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی، تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی طرف سے پورے ملک میں یہ پیغام دیا گیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اوقاف پر بات کی جائے اور عام مسلمانوں کو بتایا جائے کہ وقف ہے کیا۔ آج ہندوستان میں 2.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی عام ضروریات کے لیے لوگوں نے وقف کیا ہے، اور ایسی ایسی قیمتی جگہیں ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو مل جائے تو اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہمیں سرکاری اسکیموں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج موجودہ حکومت وقف ایکٹ کو بدلنا چاہتی ہے، ایسا بل لائی ہے جس بل کے تعلق جس بل میں کلیکٹر کو اتنا پاور دیا گیا ہے کہ وہ وقف کے تعلق سے جو فیصلہ کرنا چاہے اس کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، اس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ ظاہر بات ہے، اندھا باٹے ریوڑی تو کیسے بٹے گی آپ سمجھ سکتے ہو۔
جن کو اوقاف کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر ان کو جو ہے اوقاف کی ملکیت میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا تو کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھیں، اپنے مذہب کو سمجھیں۔ ہم جہاں ہیں الحمدللہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہم بہت مالدار ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا پڑے، کچھ سمجھنا پڑے، نہیں، ہم مذہبی اعتبار سے کامل و مکمل مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں کہیں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو مذہب کے نام پر جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں ہماری بھی اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اپنے مذہب سے غافل ہیں۔ ہم اگر اسلامی اصولوں پر آ جائیں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے لگ جائے، اسلامی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے تو ہمارا یہ عمل لوگوں کو اسلام سے قریب کرے گا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، اسلام کے دامن میں آ کر کے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔